سردیوں کی رات تھی۔ ایک لڑکی اپنے باورچی خانے کو صاف کر کے آنگن کے اپ میں موجود مٹی کے کمرے میں صندوق سے کمبل نکالنے کی غرض سے وہاں گئی۔ ابھی وہ وہاں پہنچی بھی نہیں تھی، صرف اس کمرے کے سامنے پہنچی تھی کہ وہاں اسے ایک بڑھیا سفید لباس میں کرسی پہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ لڑکی ہوش باختہ کیفیت میں مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئی۔ ابھی اس پہ خوف طاری ہی تھا، اچانک اس بڑھیا کا چہرہ اس کی طرف مڑنے لگا۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے نکلی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے کیا تو معلوم ہوا یہ بڑھیا اس کے والد کو کافی عرصے سے اسی سفید لباس میں اکثر گھر میں گھومتی نظر آتی ہے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک نیا مکان تعمیر کیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہاں ایک دن ان کے ہاں ایک مہمان رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ وہ تہہ خانے میں سو گئے۔ اگلے دن دوپہر کو وہ بچہ اکیلے تہہ خانے میں بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ جب سب نے بچے کو اوپر آنے کو کہا کہ اکیلے وہاں نہ کھیلے تو اس نے جواب دیا، اکیلا؟ میں اکیلا تو نہیں ہوں، آنٹی ہے میرے ساتھ۔ سب نے چونک کر بچے سے سوال کیا، کون سی آنٹی؟ تو اس بچے نے کہا، یہ آنٹی جو میرے سامنے ہے۔ گھر کے مکینوں میں سے ایک نے پوچھا کہ کیسے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں آنٹی نے؟ تو اس بچے نے کہا، سفید رنگ کے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، اس کا مطلب وہ بڑھیا جو ہمارے پرانے مکان میں تھی وہ بھی ہمارے ساتھ اس نئے مکان میں موجود ہے۔ وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے، مگر کیوں؟ خوبصورت نظارے، حسین وادیاں اور تازہ ہوائیں انسان کی طبیعت حشاش پشاش کر دیتی ہے، لیکن ایسے ہی خوبصورت وادیوں میں اکثر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے گلگت کا، جہاں ایک خاندان گرمیوں کی چھٹیوں میں لطف اندوز ہونے وہاں پہنچا۔ ایک شام ان کا بچہ گیسٹ ہاؤس میں موجود ایک پیڑ کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ نیچے اس خاندان کے لوگ کرسیاں بچھائے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہوں نے اس بچے کو آواز دی، نیچے آ جاؤ۔ جب وہ بچہ نیچے آیا تو اس کے ہاتھوں میں انگوروں کا گچھا تھا۔ بڑوں نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ اس بچے نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو بچی اس پیڑ پر بیٹھی ہے وہ میری سہیلی بن گئی ہے، اور یہ انگوروں کا گچھا بھی اسی نے مجھے دیا ہے۔ جب بڑوں نے وہاں دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور بچہ پیڑ کی جس شاخ کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ بہت اونچی تھی، اور وہاں کسی بچے کا پہنچنا ناممکن تھا۔ تب ان لوگوں نے وہاں سے فوراً اپنے کمرے کی طرف رخ کیا، لیکن کمرے کی کھڑکی جب اس کا نظارہ کیا تو وہاں سے بھی وہی پیڑ نظر آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر سب رات بھر بے چین رہے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے وہاں سے نکلنے کی اسکولوں کے بارے میں تو اکثر من گھڑت کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج کچھ ایسی سچی کہانیاں زیر ذکر ہیں۔ ایک یونیورسٹی کی لڑکی بتاتی ہے کہ وہ اپنے اسکول کے دنوں میں بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک بند اسٹور روم کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے دروازے میں موجود شیشے کے ڈیزائن سے جھانکا تو وہاں ایک بڑھیا موجود تھی جو اس کی طرف گھورنے لگی۔ اس کے گھورنے کا انداز بے حد خوفناک تھا۔ اس کے گھورنے کے انداز سے اس لڑکی پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس وقت تو وہ تھوڑی سہم کر
نڈھال ہونے لگی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پھر کھیل میں مصروف ہو گئی۔ آج بھی جب وہ اس واقعے کا سوچتی ہے تو اس بڑھیا کے دیکھنے کا انداز اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جس بند اسٹور روم پر زنگآلود تالا لگا ہوا تھا، اس کے اندر وہ بڑھیا کون تھی؟ کیا وہ کوئی انسان تھی، یا انسان کی شکل میں کوئی آسیب؟ جیسے قسط کا آغاز خوبصورت جگہ گلگت سے کیا تھا، اب اس قسط کا اختتام بھی پاکستان کے خوبصورت علاقے پارا چنار کے ایک حسین وادی سے منسوب ہے۔ جی ہاں، پارا چنار کا ایک ایسا پتھریلا علاقہ جہاں ایک خاندان پکنک منانے کی غرض سے اپنی جیپ سے اترا۔ ان میں سے ان کی ایک نوکرانی اور ایک بیٹی پتھریلے میدان میں بڑی پھرتی سے آگے دوڑنے لگی۔ باقی لوگوں نے ان کو آواز بھی دی اور ان سے کہا، زیادہ دور مت جاؤ، یہ جگہ بہت سنسان ہے اور آگے ایک قبرستان بھی ہے۔ اچانک نوکرانی کا گلا پھول گیا اور ان کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر چیخنے لگی۔ جب وہ نوکرانی اور اپنی بیٹی کے قریب آئے تو ان کی بیٹی کی آنکھیں بھی موٹی ہو گئی، مانند باہر کی طرف نکل رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، پوش پوش پوش، یعنی جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ واقعے کے بعد انہیں ایک مولانا صاحب کے پاس لے کر گئے، جہاں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ چونکہ اس نوکرانی کا تعلق سوات کے علاقے سے ہے اور وہیں سے ایک جن ان کے ساتھ اب تک تھا، اور اب پارا چنار کے اس پتھریلے علاقے میں دوسرا جن بھی ان کو چمٹ گیا ہے۔